جو واقعہ ہوا ہے، نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ نمٹا جائے گا، لیکن کہاں غلطی ہوئی ہے کہ ہم دوبارہ گھوم پھر کے وہی زیرو پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے سفر شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ پوری قوم اور پورے ملک ایک ہی آواز سے اس ایشو کی مذمت کرنی چاہیے. بہت ہی سنگین واقعہ ہے، اور اس کی سنگینی کی شاید ڈائمینشن ایک اور ایڈیشنل یہ ہے کہ ہم جو میزبان ملک تھے، ہمارے ملک میں ایک مہمان بن کر اس ملک کے سرمائے کو، اس ملک کے کارخانوں کو ایک عزت بھی بخشی، ایک کوالٹی دینے کے لیے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں شری لنکا سے. ہماری کامن ایک ہسٹری ہے اسٹرگل کی دہشت گردی کے خلاف. وہ ادھر آئے اور جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا ہے تو ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایسا دھچکا دینے والا ہے، لیکن یہ اس میں اب روٹین کی مذمتیں، جی ہاں، روٹین بے معنی سے لفظ لگتے ہیں بحث. لیکن اس پہ اس وقت جو ریاکشنز آ رہے ہیں، پہلے تو اس پہ بات کریں پھر حل کی طرف. ریاکشنز جو آ رہے ہیں اس میں جو آپ نے کہا کہ اس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کا پرابلم ٹی ایل پی جیسی جماعتیں ہیں جو مذہب کے نام پر ایکسٹریمزم کا ایک رخ انہوں نے اختیار کر لیا ہے، جس میں لا انٹو دیم سیلز وہ ہو گیا، ویجیلانٹیز ہو گیا. یا یہ پرابلم ہے، یا ان کے فیسیلیٹیٹرز پرابلم ہے، یا وہ لوگ جو بظاہر نارمل لگتے ہیں، ہم جیسے آپ جیسے جو عوام میں گھومتے پھرتے ہیں، فار انسٹنس پرویز خٹک، یا اس ملک کا وہ پرابلم ہے. تو ان میں سے زیادہ ایشو شدید کس کا ہے؟ اور آج جو اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا وہ اتنا ہی شاکنگ تھا جتنا انسیڈنٹ تھا، کہ آپ اس کو اپیز کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو کیجولی ادھر دھکا دے کر کہہ رہے ہیں آگے چلو. تو پھر یہ جو مشال خان والا انسیڈنٹ تھا، یہ اب اس کی اور ایک ڈائمینشن ہو گئی کہ آپ نے ایک ہمارے آج قومی سلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا، اس میں بھی محض مذمت